السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پارہ 3 کا خلاصہ سنیں گے۔ اس پارہ میں کچھ انبیاء کا ذکر آئے گا اور اس کے علاوہ صدقہ کرنا، سود اور قرض کا ذکر آئے گا، اور اس پارہ میں سورۃ البقرہ بھی مکمل ہوگی اور پھر سورہ آل عمران بھی شروع ہوگی۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسرا پارہ۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض انبیاء کے درجات کو بلند کرتا ہے بعض پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی بنا پر انہیں کلیم اللہ کہا گیا۔ اسی طرح کسی دوسری حیثیتوں میں بلند درجے عطا کیے گئے کسی کو، اور ہمیں سب رسولوں یا نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایک ایسی عظیم آیت آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا، اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی کرسی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اور اس آیت کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے تو جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور جب رات کو سونے سے پہلے بستر پر آؤ اور یہ آیت پڑھو تو صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے، تو آپ نے آج سے اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ جی، بہت سارے بچوں کو تو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس بارے میں ہمیں اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ ہمیں روزانہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب آگے کی آیت میں کچھ واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک کافر بادشاہ نمرود کا واقعہ ہے۔ سنیں گے آپ سب؟ چلیں آئیں سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اہل ایمان کا دوست ہے، اور وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو ان کی رہنمائی بھی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سوالوں کا جواب دیا تو وہ بادشاہ حیران رہ گیا، اور اس طرح نمرود بادشاہ پر اپنی جھوٹی بادشاہت کی حقیقت واضح ہو گئی۔ جو لوگ گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اب آگے کی آیات 260 سے 285 میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات کو مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے، جن میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر اسے زندہ کیا، اور اس کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیت 254 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا سے زیادہ ملتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نے کتنے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ تو بچوں اب اندازہ لگا لیں کہ ایک نیکی کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اور جو لوگ خرچ کر کے احسان جتاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کسی کو دکھ دیتے ہیں تو ان کے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان آیات سے کتنی ساری باتیں سیکھنے کو ملیں۔ اب آگے آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان ہمیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، ہمیں اس کی چال کا شکار ہونے سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اور زیادہ نوازے گا۔
آگے آیات میں سود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سود کا لینا اور دینا حرام ہے۔ اب مزید آگے آیات میں قرض کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ آیت 282 قرآن کی طویل ترین آیت ہے جو قرض کے بارے میں ہے۔ قرض کے بارے میں ایک حکم یہ ہے، جب کسی سے قرض لو یا دو اسے لکھ لیا کرو تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکو۔ اب آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی 285 اور 286 کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات عرش کے نیچے کے خزانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا کی گئی تھیں۔ اس سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ جو شخص ان 2 آیات کو رات کے وقت پڑھے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول اس کی کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے اللہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ تیسرے پارے میں اب سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی دوسری طویل ترین سورہ ہے۔ آیت نمبر 8 میں ایک بہت ہی پیاری دعا اس میں بتائی گئی ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا مطلب ہے، اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجروا نہ بنا اور کجرو نہ بنا اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ آپ سب کو اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح آگے بتایا گیا ہے کہ مومن کافروں کو دوست نہیں بنائیں۔ آیت 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کا نام یحییٰ رکھا۔ پھر آگے آیات آ رہی ہیں 45 اور 46، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 55 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا بتایا گیا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ الحمدللہ، تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔